السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ ان کو قصہ کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ ہاشم اپنے زمانے سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کسی کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا اور ان کے لیے دونوں ملک کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کیں۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ عرصے ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سرگے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائی اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر ان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے اور بالآخر اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلے تجارت کے ذمہ دار تھے۔ وہ جود و سخاوت اور قدر کرتے تھے کہ ان کا قلب فیاض پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا، اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اس وقت سے ان کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابرہیہ تھا، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھنکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گئے۔ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 50 سے 55 دن پیش آیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات کر رہی ہے، یعنی نبوت سے پہلے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہکتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی اور اس لیے کہ ان سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے فروخ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا، تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا اس کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بلاخصوص عبداللہ کے